الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو فرائض اپنے بندوں پر عائد کیے ہیں، ایمان کے بعد 5 بنیادی چیزیں۔ ایک تو خود ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول، یہ پہلی بنیاد ہے۔ ایمان کے بعد عبادات کے درجے میں 4 چیزوں کو بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ایک ہے نماز، دوسرا ہے روزہ، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے حج۔ اور ان 4 چیزوں میں سے 2 بنیادیں ایسی ہیں جو ہر شخص سے متعلق ہے۔ نماز ہر ایک پر فرض ہے، ہر بالغ مرد و عورت پر نماز فرض ہے، پھر وہ چاہے امیر ہو، غریب ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، اپنے مقام پر ہو یا سفر میں ہو، نماز ہر حال میں فرض ہے۔ اور نماز کسی صورت میں ساقط نہیں ہوتی الا یہ کہ بندہ دیوانہ یا پاگل ہو۔ اگر دیوانہ یا پاگل ہے تو جس طرح نابالغ بچے پر نماز نہیں ہے، اسی طرح دیوانہ اور پاگل بھی مکلف نہیں ہے۔ جب وہ مکلف نہیں ہے تو بچوں کی طرح اس پر بھی نماز فرض نہیں۔ لیکن اگر ایمان ہے اور انسان عاقل اور بالغ ہے تو ہر حال میں اس پر نماز فرض ہے۔ اور عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اسے دن میں 5 مرتبہ رکھا ہے۔ 5 مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاک ارضی میں رہتے ہوئے جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کے آگے عرش عظیم پر بلایا تھا اور شرف باریابی اور ملاقات بخشی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے جتنا قرب اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، دنیا میں کسی انسان کو یہ قرب اللہ نے نہیں بخشا، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے بھی کسی کو اللہ نے معراج پر نہیں بلایا۔ اور یہ سعادت اور دولت اللہ پاک نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت ملی اور مکے میں آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، تو مکے کے رؤساء، مکے کے امراء اور مکے کے سرداران، ان لوگوں نے جب قبول کرنے سے انکار کرتے کرتے ظلم و زیادتی پر آمادہ ہو گئے اور آپ اور آپ کے ایمان لانے والے ساتھیوں پر کسی طرح کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا، ورنہ لوگ اسلام قبول کرتے تھے، ایمان قبول کرتے تھے، کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔
اور جو ظاہر کر دیتا تھا تو پورے مکے میں اسے گھیر لیا جاتا تھا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کے شرفا میں تھے، آپ کا خاندان قریش کے بعد سب سے اچھا قبیلہ اور سب سے اچھا خاندان سمجھا جاتا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق مکے کے مالدار لوگوں میں تھے، کاروبار تاجروں میں سے تھے، کامیاب تاجروں میں سے تھے، اور اسی کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ کے چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے۔ اتنا شرف اور اتنا بلند مقام حاصل ہونے کے ساتھ مضبوط خاندانی پس منظر تھا، لیکن حضرت ابو بکر کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس مرحلے سے گزرنا پڑا کہ مکے کے لوگوں نے اتنا مارا کہ مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ ظاہر بات ہے عام لوگوں کی تو حیثیت نہیں تھی۔ حضرت بلال نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تو ان کے ساتھ جو صورتحال بنی آپ نے بارہا واقعات میں سنا ہوگا کہ ریگستان کی تپتی ہوئی دوپہر کی دھوپ میں زمین پر ڈال دیا جاتا کپڑے اتار کر، اور سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، اس کے بعد کہا جاتا کہ انکار کرو حضور کے دین سے، اللہ کی وحدانیت سے، تو حضرت بلال کی زبان سے نکلتا تھا احد احد، کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو جن لوگوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ان کے ساتھ اس طرح کے حالات آئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجیب و غریب صورتحال پیش آتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے گلے میں چادر ڈالی گئی، گلے میں چادر ڈال کر کے اس طرح اسے لپیٹا گیا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا، اور قریب تھا کہ دم گھٹنے سے آپ کی موت ہو جاتی۔ ایک مرتبہ سجدے میں تھے تو ابو جہل نے چاہا کہ آگے بڑھ کر کے آپ کی گردن پر پیر رکھ کر کے رگڑ دے، لیکن اللہ نے اندھیرا کر دیا۔ جا رہا تھا حضور اور ابو جہل کے درمیان، اللہ نے اندھیرا کر دیا کہ وہ حضور کو دیکھ کر حضور تک پہنچ نہیں پایا۔ آنکھوں کی بینائی اللہ نے وقتی طور پر لے لی تھی۔ ایک مرتبہ آپ حرم مکہ میں مطاف میں سجدے کی حالت میں تھے، آپ کی پشت مبارک پر اوج لا کر رکھ دی گئی، غلاظت سے بھری ہوئی۔ تو حالات ایسے تھے کہ لوگوں میں اپنا ایمان ظاہر کرنے کی ہمت نہیں تھی، اور جو ظاہر کرتا تھا وہ اس طرح حالات میں آ جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، اور جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ نے نماز کا تحفہ عطا کیا، 50 وقت کی نمازیں دی۔ قصہ مختصر، 5 وقت کی نمازیں باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر جاتے ہوئے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، چھٹے، 7ویں آسمان پر انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی رہی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم صفی اللہ کہلاتے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہلاتے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہلاتے۔ اللہ کی طرف سے یہ خطاب ملا۔ کلیم اللہ مانے اللہ سے کلام کرنے والا، بات کرنے والا۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ نے اللہ سے ہم کلامی کی تھی، نبوت ملی، اللہ پاک نے توریت تختیوں پر لکھی ہوئی عطا کی۔ حضرت موسیٰ کا خطاب تھا کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے۔ کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ سے بات کرتے۔ بہت سارے واقعات۔ حضور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ سے مل کر کے آگے بڑھے، حضرت جبرائیل ساتھ ساتھ تھے۔
ایک مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اس مقام پر پہنچے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اب یہ میری آخری حد ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی وجہ سے میرے سارے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ اب یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا آگے گئے، پھر اللہ نے عرش پر بلایا، ہم کلامی کا شرف بخشا، اتنا قرب اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا، لیکن یہ نوازش اور یہ عطایا و بخشش بلا وجہ نہیں تھی۔ جب مکے والوں کے ظلم و ستم کی حد ہو گئی اور حضور کو یہ محسوس ہونے لگا کہ مکے کے لوگ اب ایمان قبول نہیں کریں گے تو آپ طائف تشریف لے گئے۔ مکے کے بعد طائف ایک بڑا ایسا شہر تھا کہ عرب میں جس کو مانا جاتا تھا، 3 سردار تھے، حضور نے تینوں سے ملاقات کی۔ ایک نے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کی بات سن کر مجھے ماننا پڑے گا، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو میں کسی جھوٹے آدمی سے بات نہیں کرنا چاہتا، انکار کر دیا۔ دوسرے کے پاس گئے، اس نے کہا کہ اچھا، مکہ اور طائف ان دونوں بڑے شہروں میں اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا کہ اس کو نبی بناتے، تم کو نبی بنا دیا۔ اس طرح کی گفتگو کی اور حضور کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تیسرے سردار کے پاس گئے تو اس نے ظلم کی حد کر دی، اس نے طائف کے اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا کہ آپ کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، آپ پر پتھراؤ کیا گیا، اور آپ کے ساتھ زید ابن ثابت جو آپ کے غلام تھے، وہ بولے بیٹے پہلے تھے، بعد میں غلامی رہی، آزادی دی، وہ آپ کے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں کہ پتھروں کی اس طرح بوچھار تھی کہ حضور کا جسم مبارک سر سے لے کے نیچے تک زخمی ہو گیا، اور آپ کے جسم مبارک سے جو خون بہا وہ آپ کی جوتیوں تک آ گیا، آپ کے نالین شریفین خون سے بھر گئے، چلنا مشکل ہو گیا۔ حضرت زید نے سہارا دے کر بستی کے باہر تک لے کر کے حضور کو آئے۔ یہی وہ موقع تھا کہ بستی کے باہر ایک باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت زید پانی لے کر کے آئے اور حضور کے چہرے کو دھلایا، ہاتھ پیر دھلایا، اور پھر اسی موقع پر حضرت جبرائیل آئے، پہاڑوں پر معمور فرشتہ ساتھ میں آیا، اور اس نے آ کر سلام کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ میں پہاڑوں پر معمور ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اللہ نے دیکھا ہے، اللہ جانتے ہیں، آپ اگر حکم دو گے تو طائف کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو اس طرح ملا کر کے طائف کی بستی کو پیس دیا جائے گا جیسے گیہوں کا دانہ چکی کے 2 پارٹ کے درمیان آ کر پستا ہے، صرف آپ کہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور حضور نے جو بات فرمائی تھی وہ یہ کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، مجھے امید ہے ان کی اولاد میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ جن کا باغ تھا وہ یہودی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک زخمی شخص ہے اور اس طرح کی صورتحال ہے، تو انہوں نے یہودیوں نے اپنے غلام کے ذریعے سے انگور اور پانی بھیجا۔ جب وہ غلام انگور اور پانی لے کر کے آیا اور حضور کے سامنے رکھا، پیش کیا، تو حضرت زید کو تردد تھا کہ کھائیں کہ نہ کھائیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی نعمت بغیر مانگے ملے اسے قبول کر لینا چاہیے۔
یہ خدائی انتظام ہے، ہم نے مانگا نہیں تھا، اللہ پاک نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے تو بغیر مانگے کوئی چیز اگر پیش کی جائے، کوئی دے اور دوسری کوئی شرعی وجہ نہ ہو قبول کرنے میں تو قبول کر لینا چاہیے۔ حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے انگور کا دانہ توڑا اور اپنے منہ میں رکھا۔ اس غلام نے کہا کہ آپ نے یہ کیا جملہ کہا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ تو حضور نے کہا کہ میں اس پروردگار کے نام سے کھانا شروع کر رہا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو حضور نے پوچھا، اس شخص نے یہ بات کہی کہ ما سمعت هذه الکلمہ من افواہ العرب، میں نے عربوں کی زبان سے کبھی یہ جملہ نہیں سنا جو آپ نے کہا ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ انت من العرب، کیا تو عربوں میں سے ہے، عربی شخص ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو عراق کے شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا نینوا جہاں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، تو اس شخص نے کہا کہ آپ یونس کو کیسے پہچانتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یونس بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا عداس، عین دال الف سین، عداس، جیسے عباس ہوتا ہے عین با الف سین۔ حضور نے اپنا تعارف کرایا، اس شخص نے سن لی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تو واپس آئے مکہ، تو طائف کی طرف سے جو آپ زخمی حالت میں آئے تھے اور طائف والوں کی بدسلوکی کی وجہ سے آپ کا دل جس درجے کا ٹوٹا ہوا تھا، اللہ پاک نے اس کے بدلے میں یہ اعزاز عطا کیا کہ آپ کو معراج میں بلائیں۔ تو جس طرح حضور کو معراج عطا کی گئی اور حضور کو اللہ سے جتنا قرب حاصل ہوا معراج میں، اتنا قرب اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ لیکن نماز کے متعلق حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ یہ ایسا فریضہ ہے، 5 بنیادوں میں سے ایسی عبادت ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس بندے کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے بندہ اللہ سے سجدے کی حالت میں جتنا قریب ہوتا ہے اتنا قرب کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ تو حضور کے لیے معراج میں جو قرب تھا، عام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نماز میں سجدے کی حالت میں وہ قرب عطا کرتے۔ سب سے اہم عبادت نماز، روزانہ 5 وقت کی نماز فرض۔ کیا بات تھی کہ ان 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھتے تھے، اشراق بھی پڑھتے تھے، چاشت بھی پڑھتے تھے، اوابین بھی پڑھتے تھے، اور ہماری طرح آدھے منٹ 1 منٹ والی رکعت نہیں ہوتی تھی، لمبا لمبا قیام کرتے تھے۔ رات کی نمازوں میں رات کا اکثر حصہ گزر جاتا تھا۔ آپ کے متعلق آتا ہے حتی تورمت قدمہ، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک ورم کر جاتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بسا اوقات ورم کی زیادتی سے جلد پھٹ جاتی تھی، حتی شقق قدمہ، آپ کے قدم مبارک کی کھال پھٹ جایا کرتی تھی۔ اور اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو پسند فرمایا، ایک تو نیک بیوی، دوسرا خوشبو، اور تیسری چیز فرمایا کہ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ تو یہ فرض ہر ایک پر ہے، اللہ نے کسی کو مستثنی نہیں رکھا۔
اور جو چیز بندوں کی ضرورت کچھ ہوتی ہے، اللہ کو پسند ہوتی ہے، اللہ اس کو عام رکھتا ہے۔ نماز ہر ایک کے لیے، کوئی نہ پڑھے یہ اس کی بدنصیبی ہے، نہیں پڑھے گا اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی اور کوئی شخص نہ لے یہ اس کی محرومی کی بات ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے نماز کیا ہے، اگر معلوم ہو جائے تو ہم 50 وقت کی نماز پڑھتے نا، لیکن ہمیں نماز کی اہمیت کا احساس نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 700 مقامات پر نماز کا تذکرہ ہے، صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، 700 مقامات پر۔ تو اسلام کی بنیادوں میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ، سب سے اہم حکم اور عبادت نماز، اس کے بعد روزہ جو سال میں 1 مہینے کا آتا ہے، روزانہ روزہ نہیں ہے، سال میں 1 مہینہ، اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو نماز اور روزہ تو ہر ایمان والے کے لیے، لیکن 2 عبادتیں زکوٰۃ اور حج ہر ایک پر نہیں ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ آج حج کا پہلا دن، حجاج کرام آج مینا میں ہے، آج مینا کا قیام رہے گا۔ آج کا دن اور اس سے لگ کر کے جو آنے والی رات ہے حاجی مینا میں گزارے گا، 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا، کل میدان عرفات جائے گا۔ آج کا دن یوم الترویہ کہلاتا ہے، کل کا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے، اور حج میدان عرفات میں حاضری کا نام۔ حضور نے فرمایا الحج العرفہ، کہ حج میدان عرفات کی حاضری کا نام۔ حضور نے فرمایا جس نے عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کے زوال سے لے کر کے آدھا دن اور پوری رات، ان اوقات میں سے ایک لمحے کے لیے بھی اگر میدان عرفات کی میں آ گیا اس کا حج ہو گیا۔ باقی جتنی چیزیں ہیں اس کا بدل ہے کہ اگر مینا نہیں جا سکے تو یہ واجب چھوٹ گیا، مزدلفہ نہیں جا سکے واجب چھوٹ گیا، کنکری نہیں مار سکے واجب چھوٹ گیا، اور تم اس کا بدل موجود ہے، دم دے دو گے تلافی ہو جائے گی، لیکن میدان عرفات اگر نہیں جا سکے تو حج نہیں ہوگا، اس کی کوئی تلافی نہیں۔ تو کل عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کے متعلق آتا ہے حضور نے فرمایا اللہ پاک یوم عرفہ کی ہر دعا قبول کرتے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ میدان عرفات میں رہو گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ کل کا دن یوم عرفہ ہے مکے والوں کے لیے، ہمارے لیے پرسوں کا دن رہے گا۔ یوم عرفہ کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، اور اس دن کا روزہ 1 سال پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کا، اگلے سال آنے والے تمام صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے اس روزے کو اتنی فضیلت دی ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، سب سے افضل روزہ، لیکن حاجی روزہ نہیں رکھے گا۔ یہ فضیلت غیر حاجی کے لیے، یعنی ہم لوگوں کے لیے جو حج پہ نہیں جا سکے وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے، اس دن دعاؤں کا اہتمام کریں۔ فرمایا یوم عرفہ کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تو عرفہ کے دن کا روزہ اور عرفہ کے دن کی دعا خاص اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں پر فضیلت بخشی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تمام انسانوں میں حضور کو فضیلت بخشی، حضور کے بعد انبیاء کرام کو فضیلت بخشی، انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کے بعد تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو، علماء کرام کو اللہ نے فضیلت بخشی، حفاظ کرام کو اللہ نے فضیلت بخشی۔ اسی طرح
رمضان کے مہینے کو 12 مہینوں میں رمضان کے مہینوں کو 11 مہینے پر فضیلت بخشی، ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کے دن کو 6 دنوں پہ فضیلت بخشی، اسی طرح کچھ اوقات کو اللہ نے فضیلت بخشی۔ صبح کا وقت ہے فجر کی نماز کے بعد، اور فجر کی نماز سے پہلے تہجد کا وقت، اسی طرح عصر کے بعد غروب آفتاب تک کا وقت، اللہ نے ان اوقات کو فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح عبادات ہے کہ نماز کو تمام عبادتوں پر فضیلت بخشی، تو یہ تقسیم ہے جو اللہ نے رکھی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ تو آنے والا عرفہ کا دن دعا کے لیے اور روزے کے لیے بہت اہم ہے، یہ چھوٹنا نہیں چاہیے، اور اللہ نے یہ فضیلت ہمیں اس لیے عطا کی ہے، پچھلی امتوں کو نہیں ملی تھی، ہمیں اللہ نے دی ہے، اس لیے کہ ہماری عمریں کم ہے، 60-70 سال، 60 سال میں 58 سال میں آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر دانت گرنے لگتے، بینائی کم ہو جاتی، اونچا سنائی دینے لگتا، ہاتھوں میں راشا آ جاتا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا، سجدے سے اٹھنے کے لیے زمین پر ہاتھ ٹیکنے پڑتے۔ ایک وقت آتا ہے آدمی کے لیے بغیر سہارے کے چلنا مشکل ہو جاتا۔ تو 60-70 سال کی عمر دی ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھو گے 15 سال نابالغی کا زمانہ نکل گیا، آدھی زندگی سونے میں چلی جاتی، آدھی زندگی کمانے میں چلی جاتی، بچتا کیا ہے؟ 60-70 سال میں سال 2 سال مشکل سے آدمی عبادت کر پاتا ہے۔ آپ دیکھ لو 24 گھنٹے میں ہم کتنی عبادت کرتے، کتنا وقت لگتا ہے، اس سے آپ حساب کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں فضیلت کے یہ ایام عطا کیے کہ اگر ہم نے ان کو وصول کر لیا تو انشاءاللہ اجر و ثواب کا ڈھیر لگ جائے گا، اور یہ ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گے۔ تو آنے والا عرفہ کا دن ہم لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کا دن، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ملک کے حالات کے پیش نظر ہم لوگ بہت سنگین حالات سے گزر رہے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی، اور جیسے اعمال ہمارے زمین سے آسمان پر جائیں گے اس طرح کے فیصلے اللہ پاک کی طرف سے آتے، تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں، اور عرفہ کے دن ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر مانگے، عافیت اور سلامتی مانگے، عزت و سربلندی مانگے، اسلام کی بقا اور تحفظ مانگے، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے، اور عرفہ کے دن کا روزہ بھی رکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔